ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جنت میں ملاقات ہوگی؟ جنت میں کوئی سزا یافتہ ہیں آپ کے ملاقات نہیں ہوگی؟ جنت نعمتوں کا نام ہے، ملاقات کیسے نہیں ہوگی؟ عقل کی بات ہے بلا۔ تعویذ نہ پہنے تو اچھی بات ہے، ورنہ علماء کہتے ہیں اگر قرآن کی آیت ہو یا حدیث مبارک کا کوئی عمل ہو تو وہ جائز ہے۔ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں حضور کو محبوب ہیں، اگر یقین ہو کہ مجھے ایک رکعت مل جائے گی، سلام نہیں، ایک رکعت مل جائے گی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے نماز میں مل جائے 2 رکعت بعد میں پڑھیں۔ اگر شوہر نماز نہ پڑھتا ہو تو تم 2 رکعت تحیت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ نماز چھوڑنے سے تو بعض ائمہ کے نزدیک بندہ کافر ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے سورۃ اخلاص 100 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ شوہر سے بیوی اپنا خرچہ مانگ سکتی ہے، بالکل مانگ سکتی ہے، نفقہ اس کا حق ہے۔ شوہر کو کتنا خرچہ دینا چاہیے؟ ہر کسی کا بعض کا گزارا 1000 میں ہوتا ہے، بعض کا 10,000 میں بھی نہیں ہوتا، یہ تو اپنا اپنا سٹینڈرڈ کی بات ہے۔ مزاروں پہ جانا تو منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن وہاں سجدہ نہ کریں، غلاف نہ چڑھائیں، منت نہ مانیں، نظر نہ مانیں، ان کو نہ پکاریں، جانا تو منع نہیں ہے۔ داڑھی کو کالا رنگ نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ داڑھی کی شرعی مقدار 1 مشت کے برابر ہے۔ کچا پیاز کھانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن منہ میں بدبو ہو تو حضور نے منع کیا مسجد میں آنے سے۔ میاں بیوی کے والدین آپس میں نکاح کر سکتے، وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی عورت ڈیلیوری کے لیے ایسے ہسپتال میں جا سکتی ہے جہاں مرد ڈاکٹر ہوں، اگر لیڈی ڈاکٹر نہ ملے، مجبوری ہو تو جا سکتی ہے۔ اسی طرح بیوی لیڈی ڈاکٹر نہ ہو تو مرد سے علاج بھی کرا سکتی ہے۔ یا علی مدد کہنا جو ہے شرک ہے۔ اچھا، ایک ہے نفاس، کہ بچہ جب پیدا ہو اس کی مدت کے بارے میں لوگوں کو ایک بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جی 40 دن کے بعد عورت پاک ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اگر ولادت کے 2 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہو گئی، وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، سب کچھ کرے گی۔ 40 دن کا معنی یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو ہم 40 دن تک دیکھیں گے۔ 40 دن کے بعد بھی آ رہا ہے تو اب استحاضہ ہے، اب نفاس نہیں، اب وہ پاک ہو گئی۔ میں 2 مہینے سے بیماری روکنے کے لیے، حیض کو روکنے کے لیے دوائی کھا رہی ہوں، اگر اس دوران میں کوئی براؤن داغ ظاہر بہرحال وہ حیض نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میرا ایک مشورہ مانے میری بیٹی، یہ دوائیں نہ کھایا کریں، ان دواؤں سے نقصان ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ آدمی خوش ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ میرے پیریڈ رک گئے اور میں عمرہ پورا کر لوں گی، میرا حج پورا ہو جائے، لیکن بعد میں ایسی مصیبت بنتی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے لکھا ہے ٹھیک ہے۔ بلکہ کل ہی میرے یا پرسوں میرے خیال میں میرے ایک دوست ہیں، وہ ماشاءاللہ پاکستان کے بہت بڑے PSO، آپ کی جو کمپنی ہے نا آئل کی، پاکستان اسٹیٹ آئل، اس کے چیئرمین ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم مرغیوں کو جو خوراک دی جاتی ہے نا، وہ خوراک ہم بناتے ہیں اور ہم بیچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکی صاحب یورپ میں اور وہاں پہ انتظام ہے کہ جن مرغیوں کو خوراک دی جاتی ہے ان کو پہلے 3 دن بند کیا جاتا ہے، خوراک بند کی جاتی ہے، پھر ذبح کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ نہیں ہے، فوراً بس وہ پکڑو اور ذبح کرو۔ انہوں نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 9 سال کی لڑکیاں بالغ ہو گئی، کیونکہ اس کے اندر ایک دوائی ہوتی ہے جو مرغی کو بڑا کرتی ہے، وہ لڑکیوں کو بھی بڑا کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ جو شریف لوگ ہیں وہ اپنے گھر میں مرغی کا گوشت لڑکیوں کو کبھی نہیں کھلاتے، کیونکہ اس کے اندر وہ کیمیکل ہے، وہ جب مرغی کو 2 دن میں بڑا کر دیتا ہے تو لڑکی کو بھی اسی طرح کرے گا۔ میرے گھر میں سب افراد بیمار ہیں،
5 بیٹے 7 بیٹیاں 4 بیٹیاں شادی شدہ ہیں، بیمار ہیں، ان سب کا علاج ایک ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سارے مل کے، بڑے چھوٹے، عورتیں مرد، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو اور ایک بڑے پانی کے ڈول پہ دم کرتے جاؤ، قدم کرتے جاؤ، وہی پانی سب پئیں، انشاءاللہ جو اثرات بد ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ میری بیوی کو گردن اور پیٹھ میں درد ہوتا ہے، بڑے ہم نے ٹیسٹ بھی کرائے ہیں، علاج بھی کرایا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ پہلے سب سے پہلی بات یہ کہ ٹیسٹ کون سے آپ نے کرا، آپ اس کی گردن کا MRI کرائیں۔ جب تک گردن کا MRI نہیں ہوگا اور کوئی اسپیشلسٹ نہیں دیکھے گا، فیصلہ نہیں ہو سکتا کیا تکلیف ہے۔ اور درد کے لیے سب سے بہتر علاج ہے کہ تھوڑا سا دار چینی کا پاؤڈر اور شہد میں ملا کے صبح و شام 1 چمچ لے لیا کریں، خود دار چینی کو پیس لیں، بس کوئی ایسی سخت چیز تو ہوتی نہیں، گرائنڈر میں ڈال کے اس کو حل کر لیں۔ ایک بچہ ہے 3 سال کا، ایک 10 سال کا، ایک 4 سال کا، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا کریں، کیونکہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ شافی، ہر بیماری کی شفا ہے۔ کہتے جی کہ پاکستان میں ایک جماعت ہے اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے، وہ اپنے علاوہ سب کو مشرک کہتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ بہرحال ان میں اچھے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو متشدد ہیں، لیکن اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ میں نے موبائل فون پر اپنی بیوی کو بدھ کے دن 1 طلاق دی، دوسرے بدھ کو دوسری طلاق دی، تیسرے بدھ کو تیسری طلاق دی، تو کام پکا ہو گیا، جان چھوٹی۔ اب تو کسی کے نزدیک بھی گنجائش نہیں ہے نا، یعنی جو علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 3 ایک دفعہ میں دے، آپ نے ماشاءاللہ ہفتے کا وقفہ کر کے دی ہے، اب وہ کسی راستے میں حلال نہیں جب تک کہ وہ حلالہ نہ کرائے، کسی اور سے شادی کرے، اور حلالہ بھی کرائے والا نہ ہو 1 رات 2 رات کے لیے، اس پہ بھی حضور نے لعنت بھیجی، یعنی وہ باقاعدہ شادی کرے، اگلا چھوڑے یا مر جائے، پھر وہ عدت کے بعد پہلے شوہر سے رجوع کرنا چاہے تو کر لیں۔ اور حلالہ بھی یاد رکھیں اس وقت ہوتا ہے جب یہ عورت اسی شوہر کے پاس جانا چاہے، نہ جانا چاہے بات ختم۔ وہ خود مرنا چاہتی ہے کہ جیسے 3 گولیاں ماری ہیں اسی کے گھر میں پھر جاؤں گی، تو پھر دوسرے کے گھر میں جائے۔ امام کی تقلید ضروری ہے، تقلید کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ نماز پڑھیں گے، امام کی تقلید کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب امام کہے اللہ اکبر آپ کہیں گے اللہ اکبر، جب رکوع میں جائے رکوع میں جائیں گے، سجدے، تقلید تو کر رہے ہو، وہ تو 5 دفعہ اللہ نے ہمیں دن میں سکھائی ہے، پھر بھی نہ مانو تو اللہ ہدایت دے۔ وہ تقلید حرام ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ تقلید شرک ہے جو جاہل بابا آپ کی تقلید کے اندر قبروں پہ سجدے کرے اور غیروں کو خدا سمجھے۔ میرے بیٹے کے رشتے کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریں اچھی جگہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ آپ بھی پڑھیں، وہ لڑکا بھی پڑھے، اس کی والدین بھی پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ قادر ہیں، اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے فرمایا سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ ہم نے پتہ نہیں کیا حرم سے لی واکر، اب ہم پاکستان لے کر جانا چاہتے ہیں، ہدیہ کر۔ کیوں ہدیہ کر؟ لوگ حرم میں رکھتے ہیں، تم حرم سے چوری کر کے گھر لے جاؤ گے، چھا کے بازار سے ایک اور واکر خرید لو، ضرور حرم والا لینا ہے، مفت کا مال ہے نا جی، یہ کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ تسلی کے لیے پوچھ رہا ہے، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے نا منہ دیکھ کر۔ لوگ ویل چیئر لے جاتے ہیں، واکر اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ وہ جو قرآن شریف کے ذمہ دار ہیں ان سے کہا، میں نے کہا بھائی ہر
مطبع کا، ہر طباعت کا، ہر علاقے کے طرز کا قرآن چھپا ہوا مل جاتا ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان کی طرز کے جو پڑھے جاتے ہیں وہ ان بیچاروں کو پڑھے نہیں جاتے، وہ نہیں ملتے۔ پڑھنے کا عادت اس لیے نہیں ملتا کہ وہ اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، ہم تو رکھتے ہیں، باقی چوری نہیں کرتے، آپ کے لوگ لے جاتے ہیں، ہم کیا کریں، کتنے رکھیں، مفت مل گیا نا جی۔